گھر کے اندر صبح لوگ جب دیکھتے تھے تو سب لوگ مرے ہوئے پڑے تھے، سامان بکھرا ہوتا تھا، اور کئی دفعہ یہ لگتا تھا کہ چوری کر کے کوئی نہیں لے کے گیا، بیکاز بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی تھیں جو لے جائی جا سکتی تھی لیکن نہیں لے کے گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید جو موجودہ انٹیریئر منسٹر ہے، یہ تب کونسلر ہوتا تھا، اچھا تو میں وہاں موقع کے اوپر پہنچا، تو یہ 11 اگست کی بات ہے، تو وہ ہم میرے ڈی آئی جی جو تھے افضل شگری جو بعد میں آئی جی سندھ رہے ہیں، وہ اور میں دونوں موجود تھے پریزیڈنسی کے اندر، ریہرسل ہو رہی تھی جو 14 اگست کا جو پروگرام ہوتا ہے پریزیڈنسی کا اس کی، تو وہ میرا جو وائرلیس آپریٹر ہے وہ بھاگا آیا میرے پاس کہ جی یہ اس طرح سے واقعہ ہو گیا۔ تو مجھے ڈی اے جی صاحب نے کہا، میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ اور پولیس فورس کو ذرا آرڈر کر دو کہ یہ اکٹھا ہو جائے، کیونکہ آج اس کا کوئی ری ایکشن ہوگا، کیونکہ اس طرح کے واقعات 2-3 جگہوں پہ اور بھی ہو چکے تھے۔ تو مجھے تو اس بات کا اندازہ تھا، بہر صورت میں نے وہ وہاں پہ یہ میسیج دے دیا وائرلیس کے اوپر کہ جی وہ ساری فورس کو اکٹھا کرے۔ میں وہاں پہنچا تو چند لوگ اکٹھے تھے اور شیخ رشید صاحب شور مچا رہے تھے ایز کونسلر وہاں پہ کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب ذرا اس طرح سے نہ اکسائیں لوگوں کو۔ انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہے، آپ کہتے ہیں لوگوں کو نہ اکسائیں، یہ نہ کریں، وہ کریں۔ بس انہوں نے جلوس نکال لیا، اور وہ جو جلوس ہے وہ چلتا سارا دن ہم جلوس کے ساتھ ہیں، اور وہ کیس جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے جہاں پہ، بہر صورت وہ کیس 1 سال تک ٹریس نہیں ہوا۔ بڑا پریشر تھا۔ تو مجھے ڈی ایچ صاحب پریزیڈنٹ نے ضیاء الحق صاحب کا یہ دور تھا، ہی واز دا پریزیڈنٹ، انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں ڈی آئی جی اور کمشنر کو بلایا، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھی کیا ہو سکتا ہے یہ، واٹ از دی پاسبلٹی کہ یہ کیا ہے۔ وہ جانے سے پہلے ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ یہ کوئی نارمل کرائم نہیں لگتا، بیکاز یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں، ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے اور طریقہ واردات ہے، تو یا تو کوئی ایک سائیکوپیتھ یہ کام کر رہا ہے، اور یا یہ کوئی آرگنائز کرائم ہے جس میں کہ کوئی ایسے طریقے سے کر رہے ہیں جس میں گورنمنٹ کو بدنام کیا جائے۔ مجھے ڈی آئی صاحب نے کہا کہ آپ اوور فلاسفائز کر رہے ہو، کرمنل ہوتا ہے، یہ کرائم ہی ہے، اور اس طرح سے۔ بہر صورت پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ میں انہوں نے یہ دونوں تھیریز رکھ دی کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے، اور آرگنائز کرائم کی پاسبلٹی یہ ہے کہ چونکہ رشیا اس وقت افغانستان کے اندر رشین وار چل رہی تھی اور وہ سارا افغان وار، تو وہ یہ پاسبلٹی کہ جی شاید رشیا پاکستان کے اندر یہ کروا رہا ہو آرگنائز طریقے سے تاکہ گورنمنٹ کو ہم خراب کر سکیں۔ تو واپس آ کے مجھے ڈی اے جی صاحب نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب نے وہ تھیری بائی کر لی ہے کہ جی یہ رشیا ہی کروا رہا ہوگا، بڑے بدماش ہیں، انہوں نے کروایا ہوگا۔ بہر صورت وہ ہم پہ پریشر تھوڑا ٹل گیا، جو میں سمجھ رہا تھا نا کہ ابھی ٹرانسفر ہوا سو ابھی ٹرانسفر ہوا۔ بہر صورت کچھ عرصے کے لیے یہ معاملہ رک گیا، بلکہ 1 سال تک رکا رہا، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور اس عرصے میں پھر یہ افغان وار کا جو تھا اس کے آفٹر افیکٹ، مطلب اس کا جو افغانستان کے اندر ہو رہا تھا سب کچھ، فرنٹ لائن کے اوپر جو سب سے زیادہ میکسیمم جو ٹارگٹ ہوا، بم بلاسٹ ہوئے، وہ پشاور میں ہوئے، اس کے بعد اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ہوئے۔ تو ڈوکھبے میں وہاں پہ ایک ڈوکھبا کہہ رہا ہوں، یہ جو بسوں کا اڈا ہے وہاں کے اوپر ایک واقعہ ہوا، پیر بدھائی، وہاں پہ کچھ 100 کے قریب بندے مر گئے۔ اس طرح سے راجہ بازار کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پھر توجہ ساری کی ساری دوسری طرف چلی گئی۔ 1 سال کے بعد ایک شخص، یہ واقعہ دوبارہ ٹیکسلا کے اندر 2-3 واقعات ہو گئے، اسی طرح سے گھر کا سامان بکھرا ہوا ہے، لوگ مرے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ جی یہ تو ایک بہت سچویشن، تو لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا، اور گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر سوتے نہیں تھے رات کو۔ تو رات کو ایک رات کو ایک دیوار پھلانگ کے گھر کے اندر ایک شخص انٹر ہوا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور وہ جا کے کہیں چھپ گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد، 2 یا 3 گھنٹے کے بعد، ارلی مارننگ کے قریب دوبارہ اس نے اسی گھر کے اندر دوبارہ اٹیمپٹ کی، اور
وہاں پہ چھلانگ لگا کے جب اندر گیا تو لوگ بھاگے پورے ایریا کے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو مارا. وہ تھوڑا بہت زخمی ہوا, ہی واز ہاسپٹلائزڈ. تو وہ جو ڈی ایس پی وہاں پہ تھے, مسعود خان اس کا نام تھا, اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ جی اس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہے اور وہ رو رہا ہے کہ ٹکسلا کے لوگ بڑے ظالم ہیں, انہوں نے یہ مجھے بڑا مارا ہے, مجھے زخمی کیا. تو وہ اس نے مجھے بتایا جی اس سے ہمیں ہتھوڑیاں ملی ہیں, اس نے جو اوپر اپنے وہ پہنا ہوا ہے جیکٹ سا, تو اس کے اندر ہتھوڑیاں ہیں اور اس نے جانگیا پہنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بہت فار فیچ لگتا ہے لیکن ایک بندہ اور وہ سارا یہ تو باہر صورت, لیکن پاسبلٹیز ہیں. آپ اس کو ایک سمپتھی دکھائیں, اس کا کوئی لک آفٹر کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ذرا اچھا اس کو سافٹ فرینک ہو. تو وہ ایک دن وہ ڈی ایس پی صاحب میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا, وہ آیا, اس نے کہا سر بہت ضروری بات کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ یار لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کی بات سن رہا ہوں, آپ بیٹھ جاؤ. کہنے لگا نہیں جی مجھے تھوڑا ٹائم دیں, پیچھے اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے مجھے ذرا بات کرنی ہے ضروری. میں نے کہا اچھا. میں اٹھ کے چلا گیا تو مجھے کہنے لگا جی ڈھوک کھبے والا ملزم پکڑا گیا. تو میں نے کہا اچھا کون؟ کہنے لگا جی وہی آدمی جو میں نے بتایا تھا ٹیکسلا میں جو پکڑا گیا تھا نا, وہی آدمی. اس نے سارا ڈسکلوز کیا. اس نے کہا جی کہ 99 مرڈرز میں نے کیا, 99 مرڈرز. تو میں نے اس کو کہا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں نے جیپ میں بٹھایا ہے, ساتھ اس کے گن مین میں نے بٹھائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں اس کو فوراً لے جاؤ, میں ابھی پہنچتا ہوں وہاں پہ. میں پہنچا, اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا. اس نے ایک ایک واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل چھوٹی چھوٹی بتائی ہمیں. اور پھر میرا دل نہ مطمئن, کوئی ایک بندہ یہ کیسے سارا کچھ کر سکتا ہے. تو دین ہی نریٹڈ دا ہول اسٹوری اینڈ انسیڈنٹس کہ اس نے شروع میں کرائم سے شروع کیا تھا اور اس نے وہ چند کیسز بھی بتائے جو ابھی تک انٹریسڈ تھے, جو ابھی تک ہمیں پولیس کو نہیں ملے تھے. کہ اس نے کہا جی کہ ایک فوجی تھے, ایک میجر تھا سنا ہے, وہ مارا گیا تھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں نے کیا تھا, لیکن میں لے جا کچھ نہیں سکا تھا, وہ میرا پہلا واقعہ تھا. اس سے پہلے میں نے کہتا ہے ایک چوری کی تھی, میں وہاں پہ اس میں گرفتار ہو گیا تھا. پیچھے سے میری وائف کو کوئی اغوا کر کے لے گیا, میں واپس پھر سڑک کے اوپر تھا, میرے پاس کوئی نہ جاب تھی نہ کام تھا. پھر میں پتھر کٹنے پہ شروع ہو گیا. کہتا میں ایک دن پتھر کٹ رہا تھا, توڑ رہا تھا, تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں پتھر توڑ سکتا ہوں اس کے ہتھوڑی کے ساتھ, تو میں بندہ مار کے کیوں نہ چوری کروں. تو اس نے پھر کہتا ہے پہلا واقعہ وہ سیٹلائٹ ٹاؤن والا تھا, جو بعد میں پتہ چلا کوئی میجر تھا. ایسا کام کو کوئی ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. تو یہ پھر اس کے بعد کہتا ہے آہستہ آہستہ میری ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو گئی. میں پہلے جا کے ریکی کرتا تھا علاقے کی, ریکی کرنے کے بعد پھر میں وہاں پہ آپ رات کو کسی وقت میں اپنے کپڑے اتار کے تو یہ جو اوپر جانگیا اور وہ یہ پہن لیتا تھا اور ساتھ وہ تھوڑیاں, جا کے میں واقعہ کرتا تھا. اور کہتا ہے بعد میں چیزیں کچھ چھوٹی موٹی جو چیزیں میں اٹھا کے لے جا سکتا تھا وہ کرتا تھا. زیادہ میرا پھر یہ ایڈکشن ہو گئی مجھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور آؤٹ سکرٹس جو سٹی کے تھے نا, وہاں پہ عام طور پر کرتا تھا. پھر وہ کسی جگہ پہ قبرستان یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا, وہاں جا کے کپڑے پہنتا تھا. اور کہتا ہے جب صبح پولیس کی گشت ختم ہو جاتی تھی, لوگ اذان کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کرتے تھے, میں بھی اس وقت اٹھ کے نکل جاتا تھا.